میرے جو وظائف ہوتے بالکل عام ہوتے ہیں، بے شک جو سوال کرنے والا تو خاص ہے، اس کا ایک خاص مقصد سامنے آتا ہے، لیکن جب میں اس کو بتاتا ہوں تو جو بھی جس تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے، بالکل آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا یہ کہ میں اگر کبھی تصریح کر دوں کہ یہ خاص آپ ہی کے لیے عمل ہے تو وہ الگ بات ہے، اور ایسا عام طور پہ میں کہتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، سب کو فیضان اٹھانے کا حق ہے، تو آپ کو بالکل اس میں اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں، اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وظائف کرو گے تو وظائف کا نور تو تب اترتا ہے۔ اندر سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تسبیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 42ویں نمبر پر، 42 نمبر جو ہے وہ ہے الجلیل۔ الجلیل، اور اس کے جو ہے عدد جو ہیں عدد کبیر 73 ہیں، 73 ہیں، اور مفرد عدد اس کا ایک ہے۔ ہاں، یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، جلیل جلال سے ہے، مطلب ہے کہ جلیل کا معنی بہت بڑی قدرت اور مرتبے والا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بڑی قدرت اور مرتبے والا کون ہو سکتا ہے۔ وہ جلال سے، اور جلال کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ ساری عظمتیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، اس قدر بلند ذات ہے کہ ساری جو بلندیاں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، اتنی قوی اور طاقتور ذات ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ضعف اور کمزوری بن جاتی ہیں، یہ ہے جلیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے ہی کائنات جو ہے وہ اپنے کام کے اندر جو کار فرما ہے، آسمانوں کے اندر ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اسی طریقے چاند سورج جو ہے ستارے، آسمان، زمین کی وسعتیں، ذرہ ذرہ صحراؤں ریگستانوں کا ہر چیز اللہ کے جلال اور قدرت اور طاقت سے جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر، اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، تو یہ جلیل اور بڑا بابرکت اور قوی نام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ بھی اس کے سامنے بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا جلال دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے فرشتے اس کے سامنے مدہوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر کائنات کے سارے پانی اکٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا، اتنا بڑا سر ہے اس کا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلال اور عظمت سے جو گھبراتے ہوئے پگھلتا مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے، ایسا جلال ہے اللہ تبارک۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک جو ہے تھوڑے سے صاحب منصب کا جلال ہو تو رعایا پر کیا حالت ہوتی ہے، تو یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ اللہ کی جلال اور قدرت کے سامنے فرشتے بھی جو ہے وہ مدہوش رہتے ہیں، وہ جو ٹھہر نہیں سکتے۔ اور یہ نام بڑا بابرکت ہے کہ اگر آپ کا انٹرویو ہے، آپ انٹرویو کے لیے گئے ہیں اور جناب وہ باس کے سامنے بیٹھنا ہے، یا پوری ایک جیوری ہے جس کے سامنے آپ کو انٹرویو دینا، آپ پر خوف طاری ہے، روب انٹرویو کا، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ آپ جو ہے وہ 73 ٹائم اس کو پڑھ کے اوپر دم کریں اور سارے رستے یا جلیلو پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں، جتنا فرصت کا وقت ملے تو اسی کا ورد رکھیں، یا جلیلو، اور اپنے انٹرویو کے اندر شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو انٹرویو لینے والے ہیں ان پر آپ کا ایسا رعب دبدبہ پڑے گا کہ بس وہ 2-4 باتیں پوچھ کے آپ کو پاس کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس پہ بڑی تاثیر ہے۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔